بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اہل بیت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتویں امام ہیں۔ آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ظلم و جبر کے بدترین دور میں بھی دین اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھا۔ آپ کی زندگی علم، عبادت، صبر، حلم اور استقامت کا عملی نمونہ تھی۔ عباسی دور میں اہل بیت پر جو مظالم ڈھائے گئے، امام موسیٰ علیہ السلام ان مظالم کا سب سے نمایاں نشانہ بنے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ حضرت جعفر علیہ السلام کے بیٹے، حضرت محمد بن علی علیہ السلام کے پوتے، حضرت حسین بن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حمیدہ خاتون عالمہ اور با فضیلت خاتون علیہا السلام تھیں۔ آپ کی پیدائش 7 صفر 128 ہجری میں ابوا کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جگہ ہے وہاں ہوئی۔ آپ کی ولادت ایسے وقت میں ہوئی جب بنی امیہ کا زوال قریب تھا اور عباسی تحریک زور پکڑ رہی تھی، مگر اہل بیت کے لیے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کئی القابات ہیں جن میں مشہور یہ ہیں: الکاظم مینز ٹو سے غصہ ضبط کرنے والے، باب الحوائج، عبد الصالح، زین المجتہدین۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنا بچپن اپنے عظیم والد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سرپرستی میں گزارا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور کے سب سے بڑے عالم، مفسر، فقیہ اور معلم تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن، حدیث، فقہ، اخلاق اور توحید کی تعلیم براہ راست اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ تاریخی روایات کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد مواقع پر واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد امام موسیٰ ہوں گے۔ اس طرح امامت کا سلسلہ واضح طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک منتقل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 148 ہجری میں امام موسیٰ کاظم منصب امامت پر فائز ہوئے۔ یہ دور عباسی خلیفہ منصور دوانکی کا دور تھا جو اہل بیت کا شدید دشمن تھا۔ منصور دوانکی نے امام علیہ السلام کو کئی بار شہید کروانے کا ارادہ کیا، مگر مختلف اسباب کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد مہدی عباسی اور ہادی عباسی کے ادوار آئے، لیکن سب سے سخت اور ظالم دور ہارون رشید کا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و تقویٰ میں اپنے زمانے میں ممتاز تھے۔ بغداد، مدینہ اور دیگر علاقوں کے علماء آپ علیہ السلام کی علمی عظمت کے متعارف تھے۔ آپ کے علمی مناظرے، فقہی جوابات اور قرآنی تفاسیر تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو طویل سجدے، قرآن کی مسلسل تلاوت، کثرت سے روزے، غربا اور مساکین کی خاموش مدد، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو عبد صالح کہا جاتا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق امام موسیٰ کاظم کی ایک ہی مستقل زوجہ تھی، بی بی نجمہ یا حمیدہ تقتم علیہ السلام۔ آپ ایک نہایت نیک،
پاکیزہ اور با کردار خاتون تھیں۔ یہی وہ عظیم ماں ہیں جن کے بطن سے امام علی رضا علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض تاریخی روایات میں نام کے اختلافات ملتے ہیں، مگر یہ سب اسی ایک خاتون کے القابات ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ امام موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہی بیوی سے نکاح کیا۔ امام موسیٰ علیہ السلام کی تاریخی روایات میں اولاد کی تعداد میں معمولی اختلاف ملتا ہے، مگر اکثریتی اور معتبر قول کے مطابق کل اولاد 37 تھی، جس میں سے 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔ ان کی مشہور اولاد کے نام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، 8ویں امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت قاسم، حضرت اسماعیل، حضرت حمزہ، حضرت زید علیہ السلام ہیں، اور ان کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ معصومہ ایران علیہ السلام، حضرت حکیمہ، حضرت ختیجہ، حضرت سلمہ، حضرت احمد علیہ السلام ہیں۔ تمام اولاد نہایت علم، تقویٰ اور اہل بیت کی تعلیمات پر قائم تھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلی، جس سے اہل بیت کا پیغام زندہ رہا۔ اسی وجہ سے آج ایران، عراق، حجاز، یمن اور برصغیر میں آپ کی نسل موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام کو 12 سخت اذیتیں دی گئیں، مگر آپ نے کبھی بد دعا نہ دی، نہ غصے کا اظہار کیا۔ دشمنوں کی گالیاں، توہین اور ظلم سہنے کے باوجود آپ علیہ السلام صبر اور حلم کا مظاہرہ کرتے۔ اسی وجہ سے امت نے آپ علیہ السلام کو کاظم یعنی غصہ پی جانے والے کا لقب عطا فرمایا۔ ہارون رشید بظاہر مذہبی اور عبادت گزار نظر آتا تھا، مگر در حقیقت اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عوام کے دل اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور امام موسیٰ کاظم کی مقبولیت اسی کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے۔ ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ ہارون رشید نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر امام علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ بن جعفر، کیا تم ہی وہ ہو جن کی امت بیعت کرتی ہے؟ یہ سوال ہی ہارون کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ہارون رشید نے 179 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کو مدینہ سے گرفتار کروایا۔ امام علیہ السلام کو انتہائی سخت نگرانی میں بغداد منتقل کیا گیا۔ آپ کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا، جن میں مشہور یہ ہیں: عیسیٰ بن جعفر کی قید، فضل بن ربیع کی قید، فضل بن یحییٰ کی قید، آخر میں سندی بن شاہق کی قید۔ ہر قید خانہ پہلے سے زیادہ ظالمانہ تھا۔ قید خانہ امام علیہ السلام کے لیے عبادت گاہ بن گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جیل کے نگہبان امام علیہ السلام کی عبادت دیکھ کر متاثر ہو جاتے۔ روایات کے مطابق امام یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تجھ سے تنہائی میں عبادت کی دعا کرتا ہوں، تو نے مجھے وہ جگہ عطا کی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تجھ سے تنہائی میں عبادت کی دعا کرتا تھا اور تو نے مجھے وہ جگہ عطا کی۔ آخر کار امام علیہ السلام کو سندی بن شاہق جیسے سنگ دل اور ظالم شخص کے حوالے کر دیا گیا، جہاں امام علیہ السلام پر سخت پہرے، بھوک، زنجیریں اور تنہائی مسلط کی گئی۔ یہ قید خانہ دراصل امام علیہ السلام کو خاموشی سے شہید کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق 25 رجب 183 ہجری کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ کئی دن تک شدید تکلیف کے بعد آپ علیہ السلام نے قید خانے میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔
ہارون رشید نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے امام علیہ السلام کے جسد مبارک کو بغداد کے پل پر رکھوا دیا تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ موت طبعی ہے، مگر اہل بغداد جانتے تھے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد کے علاقے مقابر قریش میں دفن کیا گیا، جو آج کاظمین کے نام سے معروف ہے۔ بعد میں امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہیں مدفون ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ حق طاقت سے نہیں کردار سے زندہ رہتا ہے۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، ظلم وقتی ہے، حق دائمی ہے۔ آپ کی شہادت اہل بیت کی مظلومیت کا ناقابل فراموش باب ہے۔ تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صبر، عبادت اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو وہی رب ہے جس نے اپنے ولی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو قید و بند کی تاریکیوں میں بھی نور عبادت عطا فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسا صبر عطا فرما جو شکوہ نہ بنے، ایسا یقین دے جو حالات سے نہ ٹوٹے، اور ایسا دل دے جو ہر ظلم کے بعد بھی تجھ پر بھروسہ رکھے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ اولاد کی فکر میں ہیں۔ اللہ، جو بھی ماں باپ اپنی اولاد کی فکر میں ہیں، جو بیمار شفا کے منتظر ہیں، جو مقروض قرض کے بوجھ تلے ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو تنہائی اور ناانصافی کا شکار ہیں، یا اللہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم رکھ، ہمیں ظالم کے سامنے خاموش تماشائی نہ بنا، بلکہ حق کا ساتھ دینے والا بنا، چاہے وہ حق ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یا رب محمد، جس طرح تو نے اپنے ولی کو قید خانے میں بھی آزاد رکھا، ہمیں بھی گناہوں، نفرتوں اور دنیا کی غلامی سے آزاد فرما۔ یا اللہ، اے رب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زائرین میں شامل فرما، ان کے اخلاق کا پیروکار بنا، اور قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ اٹھا۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، برائی کرنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ بیان، تاریخ اور دعا دل کو چھو گئی ہو، اگر اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں بھی زندہ ہے، تو ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور شیئر کریں۔ شاید کسی ٹوٹے دل کو صبر مل جائے، کسی مایوس کو امید مل جائے، اور کسی گمراہ کو راستہ مل جائے۔ کومنٹ میں ضرور لکھیں یا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مدد، تاکہ ہم سب کی دعائیں ایک ساتھ آسمان تک پہنچیں۔ اور اگر آپ اہل بیت، بچوں کی تربیت، اخلاقی اصلاح اور مستند اسلامی تاریخ پر مبنی اور دینی و دنیاوی انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پکی شیخ پورہ کو فالو کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔